شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز۔ روس، بیلاروس، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور منگولیا کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر، بھارتی وزیر خارجہ، کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین اور ترکمنستان کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین کی شرکت بھی شیڈیول۔ وزیر اعظم غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ایس سمٹ کا باقاعدہ آغاز 16 اکتوبر کو جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ آج شام پاکستان پہنچیں گے۔ 24 گھنٹے قیام شیڈیول۔ جے شنکر کی شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے بھی ملاقات متوقع۔ عشائیے میں بھی شریک ہوں گے۔ 2015 کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ نریندر مودی خود ایس کانفرنس میں آتے تو بہتر ہوتا۔ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی ہمیشہ حمایت کی۔ جلد بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے پر امید ہوں۔ نواز شریف کا بھارتی صحافی برکھا دت کو انٹرویو۔ وزیر اعظم مریم نواز کا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکاء کی آمد کا خیر مقدم۔ کہا اجلاس سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے۔ غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے اہداف پورے کیے جائیں گے۔ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ پاک چین دوستی نیا سنگ میل عبور۔ دونوں ممالک کے درمیان 13 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ کرنسی معاہدہ بھی طے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چینی ہم منصب اور آرمی چیف کی شرکت۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ۔ سلامتی، اطلاعات، مواصلات، صنعت، زراعت، تجارت، آبی وسائل اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسمارٹ کلاس رومز کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت۔ پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ پر اطمینان کا اظہار۔ سی پیک کے تحت تعاون نئے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ دونوں ممالک کا عزم صنعت، زراعت کی جدت، آئی ٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تمام جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی یقین دہانی۔ ایک اور خواب کی تکمیل۔ پاک چین وزراء اعظم نے نیو گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ اجلاس کے انعقاد کی دستاویز کا تبادلہ۔ گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا تقریب سے خطاب۔ کہا منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک چین افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے قریب ہے۔ پاک چین معاہدے دوست ممالک کے درمیان نئے باب کا اضافہ۔ پاکستان کے اکنامک ایجنڈے کو سپورٹ کرنے پر چین کے مشکور ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل سے ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ چینی وزیر اعظم کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف سے ملاقات۔ پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ لی چیانگ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے کردار کے معترف۔ پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی۔ شہد سے میٹھا، محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر۔ 11 سال بعد چینی وزیر اعظم کی پاکستان آمد۔ لی چیانگ کا فقید المثال استقبال۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شایانہ شان استقبالیہ۔ گارڈ آف آنر پیش۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ چینی وزیر اعظم نے پودا لگایا۔ شہباز شریف نے کابینہ کا تعارف کرایا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی لی چیانگ کا پرتپاک استقبال کیا۔ گرم جوشی سے مصافحہ۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے ارکان کی اکثریتی رائے پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے بانی کا طبی معائنہ کرانے کی پیشکش قبول۔ وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو پمس سے بانی کا طبی معائنہ کرانے کی پیشکش کی تھی۔ جو مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے ہٹیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے وقت مناسب نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے۔ ہم صرف برابری مانگ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی گھن گرج۔ کہا عدالت کا اندرونی سسٹم جتنا مجھے معلوم ہے کسی کو نہیں۔ افتخار چودھری نے جو نظام شروع کیا اس میں عوام کو انصاف نہیں ملا۔
सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। कानून साजी होगी तो हमारे मुसव्वदे पर, वरना नहीं होगी। आइन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया गया तो अवाम ऐवान तक पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान का मीरपुर खास में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रात के अंधेरे में काले शॉपर में मुसव्वदा आया, ड्राफ्ट अवामी हकूक सलब करने की कोशिश थी। हमारी मुखालफत की वजह से हुकूमत तरमीम मंजूर ना करा सकी। इस आइन की बुनियाद जमहूरियत पर रखी गई। लोग वोट किसी को और को डालते हैं और फैसला किसी और के हक में निकलता है। हमने 2018 के इलेक्शन को धांधलीज़दा करार दिया। 2024 में भी समझौता नहीं किया। कहा गया कोई धांधली नहीं की। जवाब दिया आपके अलावा कोई धांधली कर ही नहीं सकता। आज भी पाकिस्तान हुक्मरानों की वजह से इस्लामी कवानीन से महरूम है। हुक्मरानों का मुहासरा अवाम ने करना है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी, सर्कुलर जारी। FBI हुकाम के मुताबिक ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर तारीख बढ़ाई गई। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इकदाम कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों से मुतालिक नई तफसीलात के इंकिशाफ के बाद उठाया गया। पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में एहलकारों के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। लबनान के शहर सखरता पर इसराइल का वहशियाना हमला, 21 शहरी लुक़मा अजल बन गए। जनूबी लबनान और बैरूत पर भी बमबारी, 24 घंटे में 52 शहादतें। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी। शिमाली इसराइल पर रॉकेटों की बारिश, मुतअद्दिद घर और गाड़ियां तबाह, हलाकतों का इम्कान। गाजा में एक और कत्लेआम, शेख रिजवान में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी। अल-अक्सा अस्पताल में भी बेघर अफराद निशाना। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, तादाद 42,289 हो गई। सिहोनी फौज का शिमाली गजा को जनूबी इलाकों से अलग करने का मंसूबा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इंग्लिश टीम को स्पिन जाल में फंसाने की तैयारी। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर शामिल। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। मैच पुरानी विकेट पर ही कराया जाएगा। कौमी टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और पाकिस्तान विमेंस T20 वर्ल्ड कप से आउट, भारत का रास्ता भी रोक लिया। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 110 रन के जवाब में कौमी टीम कम तरीन स्कोर 56 रन पर ढेर हो गई।